کرمی رب کائنات نے قرآن ذی شان کے اندر میں نے سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ حشر کی مختلف آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات بینات کا سب سے پہلے میں ترجمہ کر کے اور اس کے بعد احادیث طیبہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا جو درجہ ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ذکر فرمایا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہ رب کائنات حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر خود ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا تم انہیں دیکھو گے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، عبادت کے اندر، اور اللہ کی رضا کو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا وہ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، متلاشی ہیں اللہ کے فضل اور رضوان کا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا ان کے چہروں پر، یہ نہیں کہا کہ ماتھوں پر کہ آپ ماتھوں کو زور سے رگڑیں آپ کے ماتھے پہ نشان آئے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ جو ایک سجدوں کی اور عبادت کی برکت اور روحانیت ہوتی ہے، اور وہ جو چہرے پر عبادت کی وجہ سے سکون ہوتا ہے، فرمایا اس سکون کو دیکھنا ہو تو میرے محبوب کے چہروں پر دیکھ لو تم۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی خصوصیات کو سورہ فتح کی ان آیات طیبات کے اندر بیان فرمایا۔ ویسے تو یہ ساری صفات تمام صحابہ کرام کے لیے، لیکن مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا والذین معاہ کو دیکھنا ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، اشداء علی الکفار کو دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو، رحماء بینہم کا منظر دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لو، تراہم رکعا سجدا کو دیکھنا ہو تو مولا کائنات کی نماز کو اور سجدوں کو دیکھ لو تم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ عام لوگ نہیں ہیں، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، میرا اور آپ کا جو بھی عمل ہے وہ ایک ظاہری عمل ہے۔ ہمارا باطن کیا ہے، ہمارا من کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہماری باتیں کتنی ہیں، ہماری ظاہر پرستی کتنی ہے، کتنا ہمارے اندر ایمان داخل ہوا ہے، کتنا ہمارے اندر اخلاص داخل ہوا ہے، نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر دعویٰ کریں گے تو بیٹھ کے ہماری کہانیاں ہوں گی، ہماری باتیں ہوں گی، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کے ایمان پر کہ رب کائنات ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمائے ایمان ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب بنا دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، یعنی ان کے دل ایمان سے آراستہ ہو چکے ہیں، وہ ایمان کو پا چکے ہیں، ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کی زینت حاصل ہو چکی۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ نہ جبے کے اندر ہے، نہ دستار کے اندر ہے، نہ باتوں کے اندر ہے، نہ کہانیوں کے اندر ہے۔ فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ تو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس دل کی عکاسی انسان کا عمل کرتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ رب کائنات گواہی دے رہا ہے سورہ حجرات کے اندر۔ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کو تو دیکھو، ان کو جیسی تربیت دی گئی، ان کو تعظیم سکھائی گئی، ان کو ادب سکھایا گیا، ان کو جو بتایا گیا اس کے مطابق یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں کہا گیا کہ محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لو، انہوں نے اپنی آوازیں ہی بند کر دی۔
سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق بولتے ہی نہیں تھے، خاموش ہو کے بیٹھے ہو. حضور فرماتے بولو نا، عمر بولو، ابو بکر بولو، خاموش ہو کے بیٹھے ہو. فرمایا ان کو دیکھو تو صحیح، ان کی تعظیم کو دیکھو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر کریم. فرمایا دیکھو تو صحیح، رب تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے. دوسری بات سنیے اگلا جملہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اگلا لفظ سنیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ کون تعریفیں کر رہا ہے؟ جمعے کے خطبے میں بیٹھنے والوں، یہ تعریفیں میں اپنے گھر سے نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ یہ رب کائنات کی وہ تعریفیں جو حضور کے صحابہ کے لیے رب نے فرمائی. جو درجہ، جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے آراستہ کر دیا اور کفر و فسوق کو، گناہگاری کو، نافرمانی کو فرمایا ان کے لیے مکروہ قرار دے دیا ہے. یعنی یہ ناپسندیدہ ہے ان کے لیے، یہ دور ہوتے جاتے ہیں، ان کو اللہ نے پاک فرما دیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ معصوم تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، اسی لیے ڈائریکٹ جو ہے علیہ السلام ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، آل بیت اطہار معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ فرما لیا. سبحان اللہ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے لیے فسق و فجور کو، گناہ کو مکروہ قرار دے دیا. اور آل بیت اطہار کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا یہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن رب نے آل بیت رسول کو اور اصحاب رسول کو محفوظ فرما دیا ہے. ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر رب کائنات نے سورہ حشر کے اندر فرمایا، اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. صحابہ کرام کی دو جماعتیں، ایک وہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف لائے، ایک وہ جنہوں نے مدینہ منورہ شریف میں ان کا استقبال کیا. ذرا تصور کیجئے حضرات گرامی، آج کے اس معاشرے کو اپنے سامنے رکھیے گا اور اس کے بعد یہ سنیے گا کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ مسلمانی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ وہ نفوس قدسیہ اس زمین پر رہتے ہوئے دھڑکتا ہوا دل ان کا بھی تھا. دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی، لیکن ان کی چونکہ تعلیم و تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ان کے معلم کون ہیں، ان کے مزکی کون ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ان کو پاک فرمایا، حضور علیہ السلام نے ان کو مصفہ اور مزکہ فرمایا. ان کی شان کیا بن گئی؟ اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دونوں گروہوں کو دیکھیے آپ. فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت فرمائی، سورہ حشر کے اندر رب کائنات ذکر فرما رہا ہے، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ تاجر تھے آپ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت بڑے تاجر. سیدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر ہیں. سیدنا عمر فاروق تاجر ہیں. حضرت حمزہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، خاندانی وجاہت عطا فرمائی. یہ مکہ مکرمہ کے اندر تاجر لوگ تھے، کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے بڑے خاندانوں والے لوگ ہیں جن کو بنو قریش کے اندر، بنو امیہ کے اندر اللہ نے عزتیں دی ہوئی تھی. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ سارا کچھ چھوڑ کر، کاروبار، دکانیں، مکان، گھر بار لدے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر، ایک بزنس مین کے لیے چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر کسی جگہ سے موومنٹ کر جانا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور دنیا کے اندر آج دیکھیں آپ، جتنی بھی ہجرت ہوتی ہے، لوگ مائیگریٹ ہوتے ہیں، مائیگریشن ہوتی ہے،
وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وطن کو یہاں سے ہمارے لوگ چھوڑ کے کوئی ڈیلس میں آباد ہے، کوئی امریکہ میں، کینیڈا میں، کہاں کا دنیا کے اندر آباد ہے، ہمارے گجرات کے سارے لوگ یورپ میں، ہمارے کشمیر سارے کے سارا برطانیہ کے اندر بھرا ہوا ہے. بھائی کیوں چھوڑ کے گئے اپنے وطن کے؟ آنے جی میر پور کی گلیاں ایسا کی بڑی چنگیاں لگ رہی ہیں. بھائی کیوں چھوڑی گئے ہو؟ کہتے ہیں جی بچوں کے مستقبل کے لیے. بھائی کراچی کی گلیوں کو کیوں چھوڑ کے گئے ہو؟ بھائی بچوں کے مستقبل کے لیے. ہمیں آج بھی یاد آتا ہے، ہمیں آج بھی یاد آتا ہے وہ گلیاں. النور کا ایک بندہ مجھے ملا فیڈلبیریا کا، ٹورنٹو کے اندر، کہنے لگا آج بھی مجھے النور کی جو ہے وہ گلیاں یاد آتی ہیں. مائگریشن انسان کیوں کرتا ہے؟ مائگریٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہجرت کیوں کرتا ہے؟ اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. لیکن یہ دنیا کی ہجرت دیکھیں آپ کیسی ہجرت ہے. یہاں مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سارا کچھ داؤ پر لگا کر اپنا کاروبار، دکانیں، مکان، گودام بھرے ہوئے، بزنس، سب کچھ لٹا کر اور حضور کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بات یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا دور ایک مستند دور ہے. ایک جملہ بھی اپنے پاس سے کہنے کا وقت نہیں ہے. وہ بات کی جائے جو اتھینٹک بات ہو، جو قرآن و حدیث کی بات ہو. یہ گواہی میری نہیں، رب کائنات ان کے لیے فرما رہا ہے. وہ نہ غریب تھے نہ فقیر تھے، وہ تو تاجر تھے، مکے کے بزنس مین تھے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. فرمایا وہ فقیر بن کے نکل گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. فقیر بن کے ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے جتنا کچھ تھا. اور گواہی یہ بھی دے رہا ہے کہ گھر بھی ہیں، مال بھی ہیں، سب کچھ ہیں. یا مالک و مولا یہ ہجرت انہوں نے کیوں کی ہے؟ تو رب ہے، تو دلوں کی جانتا ہے. یعلم ما فی الصدور ہے. تو اپنے محبوب کے صحابہ کے، اللہ اکبر، اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. نوجوانوں سنیے گا، یہ بزرگ ہمارے ماشاءاللہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں سے. نوجوان توجہ کریں. فرمایا کیوں ہجرت کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رب کائنات گواہی دے رہا ہے. فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کی یہ ہجرت، یہ گھر بار چھوڑنا اس لیے تھا کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور فرمایا کہ دین کی نصرت کے لیے اولئک هم الصادقون. اور فرمایا یہ سچے لوگ. حضرات گرامی یہاں تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہیں. میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہتا تھا. ان کی زندگی اتنی بڑی ہے، وقت نہایت کم ہے، لیکن میں پہلے ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. نقطہ نہیں ہے، ایک بات ہے، ایک مصیبت ہے، ایک المیہ ہے جو آج ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ آج لوگ تقریریں کر رہے ہیں. ابھی محرم شروع ہوگا، سبحان اللہ، ہم بھی محرم مناتے ہیں، آل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں. یہ بچہ بچہ مجھے بتائیں، یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے شفیع کاڑوی صاحب نے یہاں کراچی شہر کی گلیوں کے اندر امام حسین کا ذکر فرمایا. آج بھی کھارا در کی اور میٹھا در کی اور ساری کی ساری جو ہے گاؤں گلی کی گلیاں گواہی دے رہی ہیں کہ خطیب پاکستان نے کربلا کو کیسے ذکر کیا، ہمارے علماء کرام نے کیسے ذکر کیا. ہم سے بڑھ کر کون محبت کرنے والا. لیکن کیا ذکر حسین، ذکر آل بیت اطہار کی مجلس کے نام پر صحابہ کرام کی تنقیص کریں گے؟ صحابہ کرام کی توہین کریں گے؟ ذکر ان کا کرنا ہے، نام رکھا ہوا ہے ذکر حسین کی مجلس، اور اندر کیا پڑھ رہے ہیں آپ، اور اندر کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو آپ کے اندر بغض بول رہا ہے. دیکھیں عجیب و غریب قسم کا تماشا. 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ایک واقعہ پیش آیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے اندر زکوٰۃ کے جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا. واپس آئے تو کسی نے شکایت کی کہ حضرت علی نے جو ہے نا فلاں چیز ہمیں نہیں لینے دی، یا فلاں لونڈی تھی وہ انہوں نے خود رکھ لی اور ہمیں نہیں دی. شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو. من کنت مولا ہو فعلی مولا. فرمایا اگر تم مجھے اپنا مولا، اپنا آقا سمجھتے ہو تو میرے علی کو بھی اس کو آقا سمجھو. اور یہ ہم پڑھتے ہیں اپنے محراب و منبر پر، یہ حدیث اس وقت آئی. لیکن اب دیکھیں چند سالوں سے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر 18 ذی الحج کو پوسٹر لگانے شروع کر دی. عید غدیر، یعنی ایک طرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اس دن عید کے پوسٹر لگانے شروع کر دیے.
اچھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 22 رجب ہے. حضرت امام جعفر صادق کی وفات جو ہے وہ 15 رجب المرجب ہے. 22 رجب کو کنڈے مروج کر دیے. بولا یہ حضرت امام جعفر صادق کی جو ہے نا وہ نیاز ہے. بھائی ان کی تو 15 تاریخ ہے، 22 تاریخ کہاں ہو گئی؟ اتنا مسلمانوں کے اندر کر دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ کے جو ایام ہیں شہادت کے، وفات کے، یار ان کو تم عید منا رہے ہو اور پوسٹر چلا رہے ہو. اور ہمارے لوگ بھی دیکھا داکھی کے اندر چل سو چل جیسے تابوت بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہر تابوت یا حسین. یہاں پر ہمارے یہاں دوراجی کے اندر بننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا طواف شروع کر دیتے ہیں، سارا کچھ منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں. بس جو نظر آیا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ہم نے اپنی قوم کی کوئی تربیت کی نہیں، اپنی قوم کو بچایا نہیں، سچی بات بتائی نہیں. ہمیں ہومیوپیتھک ٹائپ درمیانی باتیں بتانی ہوتی ہیں، اور ایسا ہم خطبہ چاہتے ہیں جو درمیانہ ہو، ہومیوپیتھک ٹائپ ہو. مولانا صاحب اتنی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ باتیں نہ کیا کریں، یہ معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے. بس سیدھی سمپل باتیں کر کے اور جمعے کا آدھا گھنٹہ گزار کے اب گھر کو چلا جایا کریں، آپ بھی راضی ہم بھی راضی. قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہ تو ہم عید غدیر بنانے والے ہیں، نہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر خوشیاں منانے والے ہیں. ہم نہ ان تابوتوں پر اور نہ جو ہے ان تازیوں کے اوپر منت چڑھانے والے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور اس کے بعد مولانا امجد علی اعظمی، مفتی جلال الدین، ان تمام ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے کہ تعزیہ بنانا، اس کے اندر شرکت کرنا، اس کا طواف کرنا، سجدہ کرنا، منتیں ماننا اور اس کے اوپر ناریل چڑھانا، اس کے اوپر فلاں کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ سب کچھ حرام ہے. یہ تعزیہ داری اہل سنت کا کام نہیں ہے. نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، کسی کو حوالہ چاہیے ہو، ریفرنس چاہیے ہو، ہم سے آ کے پوچھے کہ فتاوی رضویہ کے اندر جن اعلیٰ حضرت کو ہم اپنا امام مانتے ہیں انہوں نے کیا کیا. لیکن ہم نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اور آج وقت یہ آ گیا اس پاکستان کے اندر، پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جلوس کے اندر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی. اور اس کے بعد مقتدر ادارے بلا کر ہمیں کیا کہتے ہیں، بلایا گیا اسلام آباد، آپ لوگ اچھے بچے بن جاؤ، ملک کو فرقہ واریت کی طرف نہ لے جاؤ. انڈیا ملوث ہے، ایران ملوث ہے، فلاں ملوث ہے، فلاں ملوث ہے. بھائی جو ملوث ہے اس کو پکڑو. وہ آسمان سے پیراشوٹ سے اتر آ کے کسی نے تو نہیں کیا. یہ روڈ پر کھڑے ہو کر ایک بندے نے بولا ہے، یہ اسلام آباد کے اندر حکومت کے ایک بندے کی سرپرستی کے اندر یہ سب کچھ کام ہوا ہے. آپ اس بندے کو پکڑو، وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے. نہیں، آپ لوگ اچھے بچے بن جاؤ، اس ملک کا خیال کرو. ہمیں ملک کا خیال نہ بتائیں. بحمد اللہ تبارک و تعالی یہ ملک ہمارے اکابرین نے قربانی دے کر بنایا ہے. ہمارے علماء نے سروں کو کٹا کر 1857 کے اندر جو ہے ہمارے علماء نے پھانسیوں پر چڑھ کر تحریک آزادی چلائی. بنارس سنی کانفرنس کے اندر ہمارے علماء نے کردار ادا کر کے ہمیں یہ وطن ملا ہے. اس وطن سے پیار کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہم سے وطنیت کی اور پاکستانی کی سرٹیفکیٹ نہ مانگے. جو لوگ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اس لوگوں کو سمجھایا جائے. آزادی گرامی یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچے کے دل کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت کو راسخ کرنا ہے، آل بیت اطہار کی محبت کو راسخ کرنا ہے. یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں حضور کے صحابہ. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور فرمایا میرے آل بیت اطہار سفینہ نوح کی مانند ہیں. ہم نہ سفینے کو چھوڑ سکتے ہیں نہ چمکتے ہوئے ستاروں کو چھوڑ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سبق کیا دیا، سنیے گا میرے امام کا سبق. آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. ہمارے ان بچوں کو اب ناؤ کا بھی پتہ نہیں ہوگا. اردو بھی ہم سے چھن گئی، ہماری زبان بھی ہم سے چھن گئی، ہماری ثقافت بھی ہم سے چھن گئی. ناؤ کہتے ہیں بچوں کشتی کو، سفینے کو ناؤ کہتے ہیں، کشتی کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے لیے دونوں چیزیں محبت کا مرکز و محور ہیں. کسی جگہ پر آل بیت اطہار کی تنقیص نہ کرنا، خارجیت کی طرف نہ ناسبیت کی طرف جانا، اور نہ صحابہ کرام کی تنسیخ و توہین کرنا. کیا کرنا؟ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میدان محشر کے اندر حضور کے اصحاب کے پرچم تلے ہوں، آل بیت اطہار کے پرچم تلے ہوں، فرما اس کا یہ ہے دونوں سے محبت کرنی ہے.